السلام علیکم جی، آپ جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں بہت بہت مبارک ہو، ہر پاکستانی کو بہت بہت مبارک ہو کہ ایک یہ منحوس حکومت، یہ بے ضمیر، بے غیرت اور کہنا چاہیے دین فروش، مذہب فروش، یہ ایک طرح کے سحر پھیلانے والے، کالے جادو پہ یقین کرنے والے، وہ ٹولہ جو تاریخ کے مقبروں میں دفن ہو چکا ہے، وہ ٹولہ پاکستان پر جو حکومت کر رہا تھا، بہت بہت مبارک ہو کہ اس ٹولے سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ مطلب آپ دیکھیے کہ 5-0 یعنی پانچوں کے پانچوں عالی مرتبہ جو فاضل ججز حضرات ہیں، 5 کا بینچ تھا، 5 کے پانچوں کا متفقہ فیصلہ کہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی، کھلواڑ کیا گیا، انہوں نے اسمبلی بحال کی اور حکم دیا، یعنی جس سے بھاگ رہا تھا یہ عمران خان۔ تو 2014 سے جی یہ جادوگروں کا اور یہ ناچتے گاتے ہوئے لوگ، یہ تسبیح پکڑ کے جھوٹ بولنے والے لوگ، یہ رات کو پارٹی کرتے ہوئے وقفہ برائے نماز کرنے والے لوگ، نہیں اس طرح کے تو لوگ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جوا کھیل رہے ہیں، جوا کرتے تھے، 18 نماز کا ٹائم ہو گیا پھر آگے پھر جوا کھیل، یعنی یہ ایک عجیب کمیونٹی تھی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ آج کے دور میں، یعنی یہ تو خیر جادو وادو میں بلیو کرتے ہیں، کالے جادو، لیکن ایکچولی جو جادو ہے آج کے دور کا وہ میڈیا میجک ہے، میڈیا میجک، جس کو بہت بھاری فنڈ دے کر یہ جادو مطلب پھیلایا گیا اور لوگ بھولے بھالے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے، اب آپ یہ وہ جھوٹوں کی ذرا سکرین نکال کے دیکھنا شروع کریں۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی تو ایک چینل پہ ایک وہ جو مطلب ہے محیط پیرزادہ صاحب، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، بڑے وہ انقلابی پڑھے لکھے، مطلب خیر باقی میں اب کیا کہوں، اور رانا ثناء اللہ کی باقاعدہ وہ خوشامد فرما رہے تھے ٹیلی فون پہ لے کے، اور نون لیگ کی کچھ باوقار باتیں، اور رانا صاحب جی آپ تو بڑے تحمل، اور اب آپ کیا کریں گے، یہ وہ آپ سے پی آر شروع ہو گئی ہے۔ ادھر دیکھیں وہ، یعنی جہاں بھی جو بھی اے آر وائی دیکھیں تو وہاں تو ماتم ہے نا۔ وہ پہلے تھوڑی دیر آگے بیٹھا تھا چودھری غلام صاحب نے کہا دوڑ لگا کے بھاگ گیا، وہ باقی بھی سارے بیٹھے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر وہ جو ایک عجیب و غریب قسم کے ان لوگوں پر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو آئین کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ادارہ بھی اس میں شامل ہے، ظاہر ہے ججز تو خیر ہیں ہی ہیں سپریم کورٹ، بٹ فوج آبویسلی، اللہ کا شکر ہے کہ ڈسپلن جو ہے وہ مطلب ہے قائم رہا، آرڈر قائم رہا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسے ایسے وہم آنے لگ گئے تھے کہ نیندیں اڑ گئی تھیں، اللہ نہ کرے ان کا ڈسپلن میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، مطلب یہ کہ آرڈر نہ ٹوٹ جائے پاکستان کا۔ 24 سے 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، آرڈر ٹوٹنے کا، جہاں پہ آرڈر ابھی چل رہا ہے فارمل، تو قتل اور ریپ اور چوریاں اور ڈکیتیاں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی ہے۔ سیال کوٹ میں جس طرح سے وہ لاش بندے کو سری لنکن کو مارا گیا چھپا ہوا ہے، یہ ابھی جو شادی کھاتے ہوئے لوگ، جو یعنی جہاں پہ پاپڑ والا بیچارہ بیچتا ہوا اس کی جنازہ پڑا ہوا، وہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یہ ابھی چلتا ہوا آرڈر ہے، تو وہاں اتنے بے حس اور سنگ دل لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آرڈر ٹوٹ جاتا، یہ عمران خان جس طرف لے کے جا رہا تھا، اگر خدا نہ خواستہ آرڈر ٹوٹ جاتا تو کوئی یقین نہیں کر سکتا کتنی بڑی تباہی پاکستان میں آنی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس تباہی سے ہم محفوظ ہو گئے، عمران خان وہاں لے کے جا رہا تھا۔ جو لوگ اب فرار ہوئے ظاہر ہے وہ تو فرار ہو گئے، لیکن جو بچ گئے وہ بھی بہت ہیں، جو بچ گئے وہ بھی بہت ہیں۔ اب ان کے پکڑ دھکڑ کا ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ہم سب کے لیے دیکھیے، جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے پاکستان سے محبت ہی کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کا جو سپورٹ بیس تھا وہ اپنی طرف سے تو بہتر ہی سمجھ رہے تھے نا، ویل میننگ، ہم نیتوں کو تو نہیں جانتے۔ سو ہمیں یہ بات آئندہ آپ نے ہمیشہ کہ یہ جو مداری قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے مداری سپورٹرز ہوتے ہیں، یہ لوگ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں آؤٹ رائٹ، جن کا کوئی لاجک سے تعلق نہیں ہوتا، یہ ایموشن کو لے کر آئیں گے، یہ مذہب کو لے کر آئیں گے، یہ تصویریں آپ کے سامنے آپ کو دکھائیں گے، مذہب کو بیچیں گے، دین فروش ہوں گے اور جھوٹ بولیں گے۔ اس طرح کے جھوٹے لوگوں سے، یعنی یہ جتنے جھوٹے اینکرز ہیں، جھوٹے رپورٹرز ہیں، جھوٹے نیوز چینلز ہیں، یہ تباہی میں برابر کے شریک ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کرنی ہے سیاست، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے، جھوٹے نیوز چینل چلانے والے جتنے بھی ان کے جھوٹے سیٹ ہیں اور ان کے جو آگے مداری ہیں جھوٹے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ تم نے سیاست کرنی ہے تو سیاست میں آؤ، صحافت کی آڑ میں جو تم کام کر رہے ہو اس کو روکنا ہوگا۔ یہ لوگ جو تباہی کر کے گئے ہیں، مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ آج 2 روپے کا فرق پڑا ہے ایک دن میں، شرح سود علیحدہ بڑھا دی ہے اس نے۔ تو مطلب اس تباہی سے جو نمٹنا، یعنی جتنا یہ نقصان کر کے جا رہا ہے، بول لینا چائنا شاپ، یہ نقصان کو
پورا کرنا, وہیں واپس 2018 پہ پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. سو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں سب کو کام کرنا ہے, اور اس کے لیے ٹھیک ہے کہ قانون اور عدل کی حکمرانی ہونی چاہیے. جن لوگوں نے ڈکیتیاں ماری ہیں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے, بالکل. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا جہاں پہ ہمیں اب نفرتوں کو قابو میں رکھنا ہوگا, ورنہ پی ٹی آئی میں اور اینٹی پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو جہاں تک تو جو بہت بڑے لٹیرے ہیں ظاہر ہے جنہوں نے ڈکیتیاں ماری ہیں ان کی سچائیاں بھی سامنے آنی چاہیے, ان کا احتساب بھی مکمل ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل معاملہ ہے وہ ہے اسٹیبلٹی, لا اینڈ آرڈر, جس سے پھر آپ اکانومی کو بہتر کر کے. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہونی ہیں بڑی ٹف. یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے بائی دا وے کہ عمران خان نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی پٹرول سستا کر کے, اب ہم چونکہ نکل گئے تھے اس سے آئی ایم ایف کے, اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نئی حکومت سے بات کریں گے, منتخب حکومت سے بات کریں گے, ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے بات نہیں کریں گے. سو اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت اب اسمبلی ریسٹور ہوئی ہے تو حکومت اب آئے گی تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم دوبارہ سے نیگوسیشنز میں جائیں گے. سو جناب اسحاق ڈار سے ظاہر ہے کہ اپیل ہے. ابھی تو میرا خیال فوراً شاید وہ نہ آئیں اس والی گورنمنٹ میں, ابھی تو شاید مفتاح اسماعیل آئیں یا جو کیبنٹ بنے گی شہباز شریف بنائیں گے. لیکن اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو باقی دنیا ہے, گلوبل کمیونٹی جو بالکل ہی پاکستان کو سمجھ رہی تھی کہ یہ مسخروں کا ملک ہے, وہاں پہ اب کم از کم ایک میسج جائے گا کہ ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ آئین کسی نہ کسی حد تک بہرحال موجود ہے, اور وہ ایک نیشن سٹیٹ ہے, اور وہاں پہ اس طرح کے مداری جوکر, دیکھیں اس طرح کے مداری اور جوکر نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ گیا تھا امریکہ میں. اس طرح کا مداری جوکر اس وقت برطانیہ میں بھی ایک بیٹھا ہوا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, وزیر اعظم یہاں کا جوکر یعنی بورس جانسن برطانیہ کا وزیر اعظم, وہ بھی ایک طرح کا جوکر ہی ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جوکر تھا. لیکن ان دونوں ملکوں کی جو انسٹیٹیوشنز اور ان کی ہسٹری ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ جھٹکے اور وہ شاک آبزرورز کہ وہ ان کی جو ہے نا تباہی اس کو برداشت کر گئے, ہضم کر گئے. ہمارا نظام ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ عمران خان جیسے بندے کو ہمیں ہمارا تو اس نے تتر پتر ہلا دیا. اب دیکھیے میں یعنی اس ملک میں تو دیکھیں, اب یہاں کی تو بات یہ ہے کہ یہاں بے شک ایک گدھا کے بورس جانسن بیٹھا تھا, لیکن جو کووڈ کے 1.5-2 سال جو لاک ڈاؤن رہا, اس ملک کی اکانومی افورڈ کرتی ہے کہ اپنی پوری قوم کو گھر بٹھا کے انہوں نے کھلایا. ایک آدمی جس کا 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل تھا اس کو بھی پیسہ دیا. ایک آدمی جو شپنگ کمپنی ایئر لائن انڈسٹری چلا رہا تھا اس کو بھی پیسہ دیا. ایک آدمی جس کے یعنی بڑی کمپنیز جن کے مثال کے طور پہ 10,000 ملازم ہیں, تو 10,000 ملازموں کی تنخواہیں حکومت نے دیں. ان کی اکانومی میں یعنی اتنی سخت ہے کہ یہ گھر بٹھا کے غریب سے غریب اور امیر سے امیر سب کو انہوں نے مالی ہیلپ کر کے وہ سارا پروسیس نکال دیا. ان کے پاس اتنی سخت ہے. اسی طرح سے ان کے باقی ٹریڈیشنز بھی اسٹرانگ ہیں, تو یہ برداشت کر سکتے ہیں نا, فرق نہیں پڑتا. پاکستان ابھی نہیں وہاں پہنچا کہ عمران خان جیسے کالے جادو پہ یقین کرنے والے انا پرست لوگ, فاشسٹ لوگ, یعنی اپنی تکبر اور اپنی ضد میں پورے ملک کو داؤ پہ لگانے والے لوگ, ایسے لوگ جو جھوٹ بول کے مطلب ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہوئے تسبیح پکڑ کے جھوٹ بولتے ہیں, یعنی ایسے لوگ. چلیں جی, بہرحال یہ طلسم جو ہے اپنی انجام کو پہنچا, اس کا تکبر اپنے انجام کو پہنچا. مائنڈ گیمز کھیلتا ہوں میں, مائنڈ گیمز. اب یہ جیل میں جائے گا انشاءاللہ, اور وہاں پھر یہ مائنڈ گیمز جو ہے نا یہ جیل میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے 3 ہفتے نکالے گا, 4 ہفتے نکالے گا. چلیں 4 ہفتے یا 3 ہفتے یہ بیٹھ کے جیل میں جب مائنڈ گیمز کرے گا نا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک روتی ہوئی آواز نکلے گی کہ میں لکھ کر دیتا ہوں جس پہ مجھ سے سائن کروا لو, میری جان چھوڑ دو, میں ساتھ سے توبہ کرتا ہوں, مجھے بھاگنے دو. یہ جتنے جھوٹ کے پیکر ہوتے ہیں نا, جھوٹ کے پیکر, ان کی حقیقت اتنی ہی جعلی ہوتی ہے. سو عمران خان کے بھی آپ جعلی پن دیکھیں گے. اچھا وہ جو فرح, جس کا رضوان رضی نے نام ڈالا نا, فرح فراری, تو فرح فراری اور اس کی سہیلی جو ہے گلابو ٹرالی, ان دونوں کے درمیان ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کانفلکٹ کی خبریں سامنے آنے لگ گئی ہیں. یہ ان لوگوں کے رشتوں کی حقیقت ہوتی ہے. یعنی یہ جو ابھی سابق وزیر ہیں عمران گورنمنٹ کے, وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ فرح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. شہباز گل بھاگنے جا رہا تھا, اس پرسوں بھاگنے جا رہا ہے, آپ دیکھیں اس کا نام ECL پہ آتا کہ نہیں آتا. تو جو بھاگے, جو مطلب بھاگے لیکن جو ہیں ان کو نہیں بھاگنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بھی دعائیں کرنی چاہیے جی, نماز پڑھیں شکرانے کی, اللہ کا شکر ادا کریں. بہتری جو ہے وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ فوراً ہی بہتری شروع ہو جائے گی, لیکن کم از کم بہتری کا اب امید کی جا سکتی ہے, امید کی جا سکتی ہے. ایسے جو ہم جا رہے تھے نیچے, وہ سپریم کورٹ نے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ آ کے اس کو روکا. سپریم کورٹ کا ججز کا بہت شکریہ, عالی مرتبت فاضل ججز, جن کی وجہ سے آج پتہ چلا ہے کہ نظریہ ضرورت واقعی دفن ہو گیا ہے.
اور اس فیصلے کی وجہ سے آپ یقین کریں اب ماشاءاللہ ہم یعنی ہمارا وہ بلوچ بھائی ہو، سندھی بھائی ہو، اردو سپیکنگ بھائی ہو، پختون بھائی ہو، پنجابی تو خیر ہے ہی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اب ان کے اندر بھی ایک امید جاگے گی، اور اللہ کرے کہ اب ایک جو اچھی حکومت آئے موجودہ شہباز شریف کی، پھر الیکشن کے بعد جو بھرپور ایک آئے گی، تو ہم اللہ کرے کہ ہمارے دوسرے بلوچستان کے گمشدہ افراد ڈس اپیئرڈ، یعنی کہیں سے بھی کوئی بھی ہو، پنجاب سے ہو، پختونخوا سے ہو، یہ پریکٹس اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ماورائے آئین، ماورائے قانون لوگوں کو مارنا، یہ بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اب ان کی امیدیں جاگیں گی کیونکہ آئین بچایا گیا ہے، ملک بچایا گیا ہے۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ عمران خان الوداع، تیرا غرور خاک چاٹ گیا، تیری جادوگریاں، تیرے کالے وہ علم، تیرے کالے عمل، تیرے بنگالی جادو جادوگر جن کو بنی گالہ میں لا کے بٹھایا ہوا تھا، وہ سب کے سب ہار گئے۔ ہمیشہ رہنے والی میرے اللہ کی ذات ہے، تکبر صرف اس کو زیب دیتا ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ اس نے زمین بنائی ہے، تو بھول گیا تھا اس بات کو۔ اب جیل کے سیل میں تیرے پاس کافی ٹائم ہوگا تسبیح پکڑنے کا، اور اس وقت تسبیح جب پھیرے گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو تسبیح نہ پھیرنا، اب اکیلے میں جب جیل میں بیٹھے گا تو تسبیح پڑھ کے واقعی اللہ کا نام لے، قرآن مجید کو کھول کے واقعی پڑھنے کی کوشش کر، معافی مانگ اللہ سے اور اس کی مخلوق سے جن کے ساتھ تو نے جھوٹ بولا۔ ظالم آدمی، تو نے پوری نسل کے خواب توڑ دیے، تو نے وہ نسل جو پہلی مرتبہ سیاست میں دلچسپی لے رہی تھی اور اپنے ملک کی بہتری کی خواہش رکھتی تھی، تو نے ایک پوری کی پوری جنریشن کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو نے ان کو گالم گلوچ سکھائی، تو نے ان کو گالیاں سکھائیں، تو نے ان کو دلیل سے اور تدبر سے دور ہٹا دیا، تو نے ان کو پڑھنے لکھنے کے راستے سے دور ہٹا دیا، تو نے ان کو بتایا کہ سیاست صرف جھوٹ کا نام ہے، تو نے ان کو سمجھایا کہ سیاست صرف چیخنے کا نام ہے، تو نے ان کو یہ سکھایا کہ جہاں بھی بحث کرنی ہے، کوئی ایکسچینج کرنا ہے، وہاں پہ گالی دو، چیخیں مارو۔ تو نے ایک پوری کی پوری جنریشن بگاڑ دی، اور ان کو بگاڑا جو تیرے ہی چاہنے والے تھے، اور بدبخت آدمی تو نے اپنے چاہنے والوں کو دھوکہ دیا۔ اب تو نے اتنا زہر بھرا، اتنی نفرت بھر دی اس معاشرے میں کہ اب اس نفرت کو، اس زہر کو نکالتے ہوئے اللہ جانے کتنا وقت لگے، یہ ایک نسل میں ممکن ہو بھی پائے یا نہیں۔ بڑی تباہی کی عمران خان، تو نے بڑی تباہی کی، تو نے ان معصوم لوگوں کو ذلیل کیا جنہوں نے تجھ سے ہی محبت کی تھی، تو ان کو گالیاں سکھا کے جا رہا ہے، تو ان کو لڑائی سکھا کے جا رہا ہے، تو ان کو جنونی کہہ کے تو نے جنون کو ایک نارمل چیز بنا دیا۔ جنون جس سے مائیں پناہ مانگتی تھیں کہ ہماری اولاد کو جنون نہ ہو، جنون ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہر کوئی آدمی چاہے گا اپنے خود اللہ سے پناہ مانگے کہ جنون سے مجھے بچانا، اور جنون میں آ کے قتل ہوتے ہیں، جنون میں آ کے تباہی ہوتی ہے، جنون میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، جنون میں تو زندہ لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، جنون میں تو خودکشیاں ہوتی ہیں، جنون میں تو یعنی جنون کون سا ایک ایسا رویہ ہے کہ باشعور آدمی جنون کو پسند کرے؟ سونامی کا نام لے کر تو آیا تھا، جنون تو نے لوگوں کو جنون کو رومانٹیسائز کر دیا، ان کو پاگل بنا دیا، یہ تم نے کیا، یہ تیری لیگیسی، اور یہی تیری لیگیسی ہے جس سے تو یاد رکھا جائے گا۔ انیک ناجی جیسا بندہ تو کر کے بات کر رہا ہے، میرے جیسا آدمی پی ٹی وی کا تربیت یافتہ لیٹ 80s اور 90s کا تو کر کے بات، تو نے مجھے مجبور کر دیا عمران خان، 3.5 سال میں تو نے میرے جیسے بندے کی زبان کو گندا کر دیا۔ یہ ہے تیری لیگیسی، جس لیگیسی کے ساتھ تو تاریخ کے کالے غار میں جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ نفرت اور یہ تلخی ہمارے میں سے ختم ہو اور ہم واپس تہذیب کے دائرے میں آئیں۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ ایک دفعہ پھر مبارکباد، اس کرپٹ ٹولے سے ہماری جان چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔